السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے۔ ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے۔ نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم۔ جو سر ہے جبین جھکانے کے قابل، وہاں ہم اپنی جبی کو جھکاتے رہیں گے۔ مصائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت، اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے، آقا کی ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین کی انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، سارے محبت کے ساتھ دائیں والے بچے، بزرگ، نوجوان، سارے امام کائنات کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھیں۔ جو بندہ نبی پاک کی ذات مبارک پر درود پاک صرف ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال درس قرآن، جس میں آپ احباب بڑے ذوق اور محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اللہ پاک آپ احباب کا آنا، مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ جانتے ہیں آج انشاءاللہ خصوصی خطاب شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم، سلطان الواعظین، رئیس المقررین حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی کا ہونے والا ہے۔ اور ماشاءاللہ میرے بائیں جانب محترم جناب حضرت مولانا اصغر توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں، اور اسٹیج سیکرٹری صاحب نے ابتدا کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ پروگرام کو بڑے اختصار کے ساتھ وائنڈ اپ کیا جائے گا۔ میں انشاءاللہ صرف چند منٹوں کے لیے انشاءاللہ چند گزارشات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ موجود ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے بعد حدیث مبارکہ پڑھی، پھر آپ نے اشعار بھی سنے، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں آپ احباب کے سامنے کیا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیا بات کرنا چاہتا ہوں، کیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے چند گزارشات، چند معروضات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات،
ختم نبوت کا معنی، مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ گلی چوک چرستے بازار کے اندر ہم اس بات کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اس بات کی لوگوں کو تلقین بھی کرتے ہیں کہ ختم نبوت پر ہماری جان بھی قربان ہے، ختم نبوت پر تن قربان، من قربان، اولاد قربان، جان قربان، اس بات کا نعرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے ختم نبوت کس چیز کا نام ہے۔ تو آئیے ذرا توجہ کیجئے، نبی پاک کی ذات کو آخری ذات مانا جائے، نبی پاک کی بات کو آخری بات مانا جائے، اس چیز کا نام ختم نبوت ہے۔ یعنی ہمارا یہ دعوے کے ساتھ دلیل یہ ہو کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی کوئی اور آ سکتا؟ تھوڑا بولیے، اور آ سکتا نہیں۔ اور جہاں پر آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی بات آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، ہمارا اس بات کا دعویٰ ہو کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی پاک کی بات کے ساتھ بے وفائی کر سکتے، اس چیز کا نام ختم نبوت ہے۔ اور کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دائیں جانب میری بات آ جائے اور ایک طرف امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا حکم پاک، آپ کی حدیث سے مبارکہ آ جائے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر میری بات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی بات کے ساتھ مطابقت اختیار کر جائے، یعنی میری بات آقا علیہ السلام کی حدیث سے ملتی جلتی ہو، تو میری بات کو تسلیم کر لینا ہے، میری بات کو مان لینا ہے، میری بات کو سینے سے لگا لینا ہے۔ اگر وہی بات امام کائنات کے فرامین کے خلاف ہو جائے تو میری بات کو زمین پر مار دینا ہے اور آقا علیہ السلام کی بات کو اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بات کو جو مانے گا اللہ اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، کل قیامت والے دن، آخرت کے دن میں بھی کامیاب کر دے گا۔ تو آج ہمارا دعویٰ ہے کہ امام کائنات کے بعد دوسرا نبی کوئی آ سکتا نہیں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، فرمایا اے محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں۔ اللہ جی پھر کیا ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، امام کائنات اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کریم نے امام کائنات کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ پھر مجھے اس بات کا دعویٰ کرنے دیجئے، حضرت آدم صفیہ اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا، حضرت نوح نجی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ جب کائنات کے سردار نبی اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ محبوب آپ کے لیے نبوت نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے دو تاج ہیں، ایک نبوت کا تاج ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا کیا۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی ذات آخری۔ ایک اور آیت مبارکہ سنیے، اہلاً و سہلاً مرحبا، شیر پاکستان خطیب عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لائے، اللہ پاک صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایک اور آیت مبارکہ سنیے گا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا، آپ علیہ السلام پر دین کو مکمل کر دیا گیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، آپ کی ذات آخری، آپ کی بات آخری،
آپ کی شریعت آخری، آپ پر جو کتاب اتری وہ کتاب آخری ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، حضور کی ختم نبوت سے ہم پیار کرتے ہیں اور حضور کی ختم نبوت پر تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی آخری مانا جائے، آپ کی بات کو بھی آخری مانا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ انداز ہو۔ اللہ نے اعلان کر دیا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کی جائے جہاں پر آپ کا فرمان آ جائے جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن آقا کے فرمان سے بے وفائی کرنی نہیں۔ اس چیز کا نام ختم نبوت ہے۔ اور حضرات آئیے میں ایک دو حدیث مبارکہ پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال انا قائد المرسلین، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا انا خاتم النبیین ولا فخر، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا کیا، میرے سر پر نبوت کا تاج بھی پہنایا، میرے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا، ولا فخر، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں وَأَنَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرًا، اللہ نے مجھے شافع محشر بنایا، میں شفاعت کروں گا، اللہ میری شفاعت کو قبول کریں گے۔ اپنے ذہن کے اندر وہ منظر تو لے کر کے آؤ، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، علماء خطباء واعظین مقررین کہہ رہے ہوں گے رب نفسی، اللہ آج میری جان بچا لے، تو ایک آواز گونجے گی رب امتی، اللہ میری اس امت کو بچا لے۔ جب ہم حضور کی ختم نبوت سے پیار کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تن من دھن کے ساتھ محبت کریں گے، آپ کی ذات کو آخری ذات مانیں گے، آپ کی بات کو آخری بات مانیں گے، آپ کی ختم نبوت کے ساتھ پیار کریں گے، انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، امام کائنات میری اور آپ کی سفارش کریں گے۔ آقا فرماتے وَأَنَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرًا، اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، آقا کائنات فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بعد نبی بنتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اعلان کیا، آقا فرماتے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی ہوں، تم میری آخری امت ہو۔ پتہ کیا چلا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب اس دنیا کائنات کے اندر بھیج دیا، ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی ذات آخری، آپ کی بات آخری، آپ کی شریعت آخری، آپ کی امت آخری، آپ پر جو کتاب اتری ہے وہ کتاب بھی آخری ہے۔ میرے مسلک کا پیغام یہ ہے، میری دعوت یہ ہے، جہاں پر آقا کا فرمان آ جائے، جہاں پر آقا کی بات آ جائے، ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، بڑوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، چھوٹوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ بات کسی عالم کی، کسی خطیب کی، کسی مقرر کی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ مل جائے، یعنی مطابقت اختیار کر جائے، اس کی بات کو مان لیا جائے گا، اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہی بات امام کائنات کی بات سے نہ ملے تو اپنی بات نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میری بات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اندر اختلاف ہو جائے تو میری بات کو زمین پر مار دینا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سینے سے لگا لینا ہے۔ ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھیے، صرف آقا کی ذات کو آخری مانا جائے، اس چیز کا نام ختم نبوت نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بھی آخری مانا جائے، اس چیز کا نام ختم نبوت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ختم نبوت کو سمجھنے کی اور ختم نبوت جیسے ہم پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ زیادہ بڑھ چڑھ کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔